آپ سکندر بخت ولد وزیران مرحوم ہیں؟ انسپکٹر نے کہا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ میں نے دوسرے مسافروں سے نظریں چرا کے کہا۔ تم پر الزام ہے کہ تم نے گزشتہ رات میر شرافت علی کو خنجر کے وار سے قتل کر دیا، انسپکٹر نے کہا اور اپنے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا کہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دیں۔ تھانے دار کی آمد اور میری گرفتاری ان سب کے نقطۂ نظر سے بے حد سنسنی خیز واقعہ تھی، جو مجھے بھی اپنے جیسا شریف ہمسفر سمجھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بعد میں بارہا ایک قتل کے فرار کی ناکام کوشش کا آنکھوں دیکھا حال حاشیہ آرائی اور فضاحت و بلاغت کے ساتھ سنایا ہوگا، اور ہر بارزیب داستان کے لیے ڈرامائی تاثرات کا اضافہ کیا ہوگا تو سامعین دنگ رہ گئے ہوں گے۔ تھانے دار کے ساتھ چشمدید گواہ بھی تھے، چنانچہ مزاحمت بے سود تھی، اور اس کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا کہ قتل جیسی سنگین واردات میں ہر مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کرے اور پھر معاملہ نظام انصاف کے سپرد کر دے۔ سب انسپکٹر 45-50 سال کا خراٹ آدمی تھا۔ عمر کا تقاضا خاصی میلی ٹوپی کے نیچے دکھائی دینے والے سفید بالوں کی جھالر سے ہوتا تھا۔ اس کی شخصیت میں مونچھوں کے بعد سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز اس کے پیٹ کی جسامت تھی، جس کے نشیب پر نافرمان بیلٹ مسلسل پھیلتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک حوصلہ شکن بے حسی تھی جس پر بے رحمی کا گمان ہوتا تھا، اور اس کی صورت کے نقوش میں وہ کرختگی تھی جو عمر کے تجربات نے عطا کی تھی۔ جس شخص کا واسطہ ہی چور، ڈاکو، قاتل اور دستمبری بدماشوں سے ہو، وہ فرض کی ادائیگی میں تہذیب اور شائستگی کے تقاضے کیسے پورے کر سکتا ہے؟ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ 20-25 سال قبل وہ کانسٹیبل بھرتی ہوا ہوگا۔ اس طویل عرصے میں اگر وہ صرف سب انسپکٹر کے عہدے تک ترقی پا سکا تو یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کی ذہانت اور کارکردگی کا معیار کیا ہوگا۔ اگر افسرانے بالا خفا نہ ہو تو مدت ملازمت کو دیکھتے ہوئے ازراہ بندہ پروری بھی ترقی بخشتی جاتی ہے، اور اس نے بھی شاید ایسی ہی ترقی پائی تھی۔ متجسس چہروں اور سوالیہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر میں ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر آیا تو میری منزل بدل چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اسی راستے پر چلتا ہوا آیا تھا تو میرے تصور میں محسن کا مخلص چہرہ تھا اور فوزیہ کا حسن تھا، اور میں مری جا کے مریم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے علاوہ چراغ دین سے بہت سے تصفیہ طلب امور پر گفتگو کی سوچ رہا تھا۔ اب میرے تصور میں حوالات تھی، دیسی پولیس کے طریقہ تفتیش کے لرزہ خیز مناظر تھے، عدالتی کارروائی کے صبر آزما مرحلے تھے، اور وہ انجام تھا جس کا خیال بھی روح فرسا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اب بریف کیس نہیں تھا، ہتکڑی تھی۔ بریف کیس حوالدار نے تھام رکھا تھا، جس کی پیٹی سے ہتکڑی کی زنجیر کا دوسرا سرا بھی منسلک تھا۔ حوالدار اپنے باس سے عمر میں بھی کم تھا اور حجم میں بھی۔ شاید کسی بیماری کے چکر میں وہ سکڑ گیا تھا کہ وردی بھی اس کے جسم سے بہت بڑی لگتی تھی۔ کانسٹیبل بالکل نو عمر تھا اور کسی دیہات سے وارد ہوا تھا۔ شہر میں اس اعلیٰ اختیارات کے حامل منصب پر فائز ہونے میں اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ جب تھانے دار نے اسے ٹیکسی روکنے کے لیے کہا تو اس نے بڑے باروب انداز میں ایک ڈرائیور کو اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور بھاگ گیا۔ لاقانونیت کے اس مظاہرے پر وہ بہت جذبس ہوا اور دوسری ٹیکسی کے سامنے خودکشی کے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ ٹیکسی رک گئی۔ تھانے دار صاحب، میں نے مصلحت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے عاجزی سے کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، سامنے ہی ایک کوٹھی ہے، اس میں ایک خانسامہ سلامت شاہ رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے 2 باتیں کر لوں؟ 2 نہیں 10 باتیں کر لینا شہزادے، تھانے دار نے ایک مونچھ کو بل دے کر میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ اسے بھی تھانے منگوا لیں گے۔ مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ یہ لندن کی پولیس نہیں تھی، اس سے بحث نہیں کی جا سکتی تھی، کسی فعل کا جواز نہیں پوچھا جا سکتا تھا، اور انہیں اپنے ولایت پلٹ ہونے کا حوالہ دے کر متاثر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا ذکر ان کو جاہل کہنے کے مترادف تھا، اور ولایت کی بات کرنا ان کے احساس محرومی میں اضافہ کرنا تھا جو مختلف قصبوں کے تھانوں کے علاوہ کہیں نہیں گئے تھے، اور سب تھانے اتنے ہی بیزار کن اور ہولناک ہوتے ہیں کہ اس ماحول میں 20-25 سال گزارنے والا ان ملزموں کو خوش قسمت سمجھتا ہوگا جو چند دن حوالات میں یا چند برس جیل میں کاٹ کے رہا ہو گئے۔ بندہ دیکھ لیا ہے نا چنگی طرح، تھانے دار نے ٹیکسی کے اگلے دروازے سے خود کو سیٹ پر گرانے کے بعد کہا۔ یہ نہ ہو بعد میں وقت پڑ جائے۔ چل پتر تو رکشہ پڑھ لے۔ یہ آخری جملہ 5ویں سواری یعنی ٹیکسی روکنے والے جاں باز کانسٹیبل سے کہا گیا تھا۔ او جی تھانے دار صاحب، غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ چشمدید گواہ نے یقین کامل سے کہا۔ اس بدماش نے تو کل رات اپنا بھی کھانا خراب کر دیا تھا، آپ تو دیکھ چکے ہیں جناب عالی، کتنی چوٹیں لگی ہیں میرے سر پر۔ پھر اس نے تفصیل سے بتانا چاہا کہ میں نے گوڈا کہاں مارا تھا اور ہاتھ کہاں، مگر میرے دائیں جانب بیٹھنے والے حوالدار نے گرا کے کہا کہ چودھری صاحب جتنی بات پوچھے اتنا ہی جواب دیا جائے اور کتے کی طرح بھونکنے سے گریز کیا جائے۔ کتا دم دبا کے بیٹھ گیا۔
لو جی چودھری صاحب، اب اس کا رکشے والے سے جھگڑا شروع ہے۔ حوالدار نے سر گھما کے پیچھے دیکھا۔ اوئے یار خواجہ، کیا نام ہے اپنے اس منڈے کا؟ تھانے دار نے مڑ کر دیکھے بغیر کہا۔ اس کو سمجھاؤ سپاہی ہوا ہے، کوئی گورنر نہیں ہو گیا ہے۔ بھائی کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، بھاویں سارے شہر کو ڈک دو پر طریقے سے۔ وہ عادتاً کاف کی جگہ کاف بولتا تھا، چنانچہ طریقہ اس کے لہجے کے باعث طریقہ سنائی دیتا تھا۔ خلاف توقع تھانے کی بجائے ٹیکسی زین بصرہ پہنچی اور گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر پولیس کی ایک جیپ، ایک ایمبولینس اور ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور باہر کھڑے گپ لگا رہے تھے۔ وہ اور پولیس مین کوٹھی کے دائیں بائیں جانب کاہلی سے اس رسمی کارروائی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے لیے نئی نہ تھی۔ گیٹ سے گزرتے ہوئے میں نے ٹیلی فون کا وہ تار بھی دیکھ لیا تھا جو ٹوٹ کر باہر ہی گر گیا تھا۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ ابتدائی تفتیش جائے واردات پر ہی مکمل کی جائے اور وہاں میری موجودگی کے مزید ثبوت حاصل کیے جائیں۔ میرے اندر کودنے سے کیاری کی نرم مٹی میں بننے والے نقش پا بالکل واضح ہو گئے۔ شاید لان پر سے ہو کے اندر جاتے ہوئے میں نے کوٹھی کے صاف فرش پر بھی قدموں کے نشان چھوڑ دیے ہوں گے۔ ان سے میرے جوتوں کا موازنہ ضروری ہوگا۔ فنگر پرنٹ تو میں نے اس خنجر کے دستے پر بھی چھوڑے تھے جو میں نے ایک حملہ آور سے چھینا تھا اور روغنی تصاویر کا کینوس پھاڑنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جانے سے پہلے میں نے وہ خنجر خود ہی قالین پر پھینک دیا تھا۔ اس وقت میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی میر شرافت علی کو قتل کر دے گا اور حالات و واقعات، ثبوت اور گواہ سب مل کر قانون کی نظر میں مجھے مجرم بنا دیں گے۔ ڈرائنگ روم کی بجائے مجھے سامنے والے دروازے سے ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو مہمانوں کا بیڈ روم بھی تھا اور مقتول میر شرافت علی کا پرائیویٹ آفس بھی۔ دائیں جانب مسہری پر ایک شکن بھی نہ تھی مگر سیاہ فارمیکا والی سائڈ ٹیبل پر گرد کی تہ تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مدت سے اس بیڈ کو کسی نے استعمال نہیں کیا۔ بائیں جانب کونے میں کرسی اور لکھنے کی میز تھی جس کی سبز مخمل کی سطح پر اونکس کا مکمل رائٹنگ سیٹ موجود تھا۔ دوسرے کونے میں باتھ روم کا دروازہ تھا اور درمیان میں دیوار کے ساتھ ساتھ سپنج جیسے کپڑے کے کورا اور فوم ربڑ کے گدوں والا صوفہ سیٹ تھا۔ درمیانی صوفے پر ایک جوان اور سمارٹ آدمی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑی متانت سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ پولیس کی وردی کی بجائے اس نے دھاری وار قمیض اور فان کلر کی پتلون پہن رکھی تھی۔ ایس آئی چودھری نے، جس کا نام اس کی وردی کی جیب پر حشمت خان لکھا ہوا تھا، پتلون کو سنبھال کے اور جوتوں کی ایڑیاں ملا کے سلوٹ کیا۔ اس کے پیچھے رہنے والے اور مجھے لے کر آنے والے حوالدار نے زیادہ آواز سے پیر مارا۔ ملزم حاضر ہے جناب، ایس آئی حشمت نے کہا اور اسی وقت حوالدار نے مجھے دھکیل کر آگے کیا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا شخص اسی اطمینان سے سگریٹ پی رہا تھا اور مجھے دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اس نے بالآخر کہا، اور میں اس علاقے کا ASP ہوں۔ اس قتل کی تحقیقات کے لیے مجھے خصوصی طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے، میں نے انگریزی میں کہا۔ بلا وجہ انگریزی مت بولو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم کئی سال لندن میں رہ کے آئے ہو۔ یہ قتل کیوں کیا ہے تم نے؟ میں نے یہ قتل نہیں کیا ہے، میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اور اس بیان کی صداقت تختہ دار تک نہیں بدل سکتی۔ اس گھر میں 3 چشمدید گواہوں نے بیان دیا ہے کہ تم نے رات کو زبردستی گھر میں گھس کے بہت توڑ پھوڑ کی، سب کو مارا پیٹا اور پھر میر شرافت علی کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ ASP نے کہا، ان گواہوں نے مجھے توڑ پھوڑ کرتے یقیناً دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، میں نے مار پیٹ بھی کی تھی، لیکن ان میں سے کس نے کہا ہے کہ قتل بھی میں نے کیا تھا؟ کسی نے واقعی مجھے قتل کرتے اور فرار ہوتے دیکھا تھا یا ان کا خیال ہے کہ قاتل میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا؟ ان کے خیال میں قاتل تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ASP نے کہا، تمہارے خیال میں قاتل کون ہے؟ فی الحال میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، میں نے کہا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے جانے کے بعد قتل کر دیا۔ گویا تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم تھا۔ قاتل اگر اس گھر کے نوکر نہیں تھے تو وہ ہوگا جو یہ بات جانتا تھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ صرف 2 افراد یہ بات جانتے تھے، ایک میں اور ایک محسن رضا ہے جو لندن میں میرا کلاس فیلو تھا اور اسلام آباد میں ہے۔ اس کے والد مسٹر شیروانی ڈپٹی سیکریٹری ہیں۔ محسن کو یہ بات میں نے کل رات بتائی تھی، وہ اڑ کے بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس میں نے لندن سے واپسی پر قیام کیا تھا، مسٹر چراغ دین کا خانسامہ سلامت شاہ۔ وہ میر شرافت علی کے نام سے بھی واقف نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ محسن کو اور سلامت شاہ کو میری گرفتاری کی اطلاع دے دی جائے۔ ان کے بیانات سے آپ کو بھی تفتیش میں مدد ملے گی اور مجھے بھی ان سے مشورہ کرنا ہے۔ ان کا پتہ لکھوا دو، ASP نے روکھے لہجے میں کہا۔ اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو بلا لیں گے۔ یہ بتاؤ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟
مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی چراغ دین کے ایک ملازم تھے۔ یہ سب معلومات وہ پہلے ہی حاصل کر چکا تھا۔ بدقسمتی سے یہ بات ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ میر وزیر اینڈ کمپنی میں شرافت علی کے پارٹنر تھے۔ اے ایس پی کے لیے یہ انکشاف تھا۔ پارٹنر؟ بزنس پارٹنر؟ جی، میں نے تلخی سے کہا۔ کاروبار میرے والد مرحوم کا ہی تھا۔ میر شرافت علی بعد میں شامل ہوا تھا۔ مرتے وقت تک وہ برابر کے پارٹنر تھے۔ تو اس کوٹھی میں جاڑ پونچھ کے کام پر کیوں ملازم تھے؟ اے ایس پی نے طنز آمیز بے یقینی سے کہا۔ جب میں انگلینڈ گیا تھا، وہ ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں رہتے تھے جو ان کی ذاتی ملکیت تھی۔ ان کے پاس کار تھی اور خدا کا دیا وہ سب کچھ تھا جو انہوں نے مسلسل محنت سے ترقی کر کے حاصل کیا تھا۔ میں تحریری طور پر اپنے بیان میں سب کچھ بتا دوں گا کہ وہ کس زمانے میں کہاں رہتے تھے، ان کے پاس کون سی گاڑی تھی، ان کا ٹیلی فون نمبر 2 ماہ قبل کیا تھا اور اب کیا ہے۔ آپ دستاویزات سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو میرے والد کو جانتے تھے۔ ان میں میر وزیر اینڈ کمپنی کے پرانے ملازم بھی ہیں جو 25 سال سے فرم میں ہیں۔ اے ایس پی کی نظریں مجھے دیکھتی رہیں۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ میری بات کس حد تک قابل اعتبار ہے اور یہ سب سچ ہے تو کیسے سچ ہے۔ تصدیق تو کرنی پڑے گی کہ ایک فرم کا مالک اس عمر میں ایسی نوکری کیوں کر رہا تھا۔ اے ایس پی نے کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ کار اور کوٹھی 2 مہینے میں کیسے ختم ہو گئے؟ تم کہتے ہو وہ اب بھی پارٹنر تھے۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ان کی سالانہ آمدنی کیا تھی؟ جی، ان کا اس سال کا منافع تمام اخراجات و وضع کرنے کے بعد 3.5 لاکھ بنا تھا، میں نے اطمینان سے کہا۔ مگر کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس شخص کو گزر اوقات کے لیے گھر کی صفائی کا حقیر کام قبول کرنا پڑا۔ وہ بیماری میں خیراتی شفاخانوں سے علاج کرواتا رہا۔ کیوں؟ اے ایس پی نے میز پر ہاتھ مارا۔ کہاں گئے وہ 3.5 لاکھ؟ وہ کار، کوٹھی؟ وہ اب مشتعل ہو رہا تھا اور اس کی جھنجھلاہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ الو بناتے ہو مجھے؟ اڑا دیا ہوگا عیاشی میں جناب عالی۔ سب انسپکٹر نے پھر پتلون کو اوپر کھینچا۔ شوقین مزاج آدمی ہوگا، جوئے میں ہار گیا ہوگا یا کسی رنڈی کے کوٹھے پر اڑا دیے ہوں گے۔ بکواس بند کرو، میں نے غصے کو ضبط کر کے کہا۔ اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے اور یہ بات کسی دوسرے شخص نے کہی ہوتی تو میں اس کو بھی قتل کر دیتا۔ ہیں؟ تھانے دار نے میری بات کاٹ کے میرے منہ پہ الٹا ہاتھ مارا۔ اس کے بھاری ہاتھ میں بلا کی قوت اور پھٹتی تھی جو برسوں کی مشق اور مہارت کا نتیجہ تھی۔ خون کا نمکین ذائقہ مجھے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوا اور میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا ہی تھا کہ حوالدار نے مجھے آگے دھکا دے دیا۔ اے ایس پی یوں بیٹھا رہا جیسے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ خاموش رہا۔ میرا باپ تمام عمر نمازی اور پرہیزگار رہا ہے، میں نے تھانے دار کو خون آشام نظروں سے گھور کے کہا۔ اس کو جاننے والے سب زندہ ہیں اور میری بات کو جھوٹ یا بکواس قرار دینے سے پہلے ان سب سے پوچھ لو کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ معلوم کر لو کہ اس نے 3.5 لاکھ کی آمدنی پر انکم ٹیکس دیا تھا یا نہیں۔ اس کی کوٹھی کس نے خریدی ہے اور کار کس نے؟ کیا یہ سب ریکارڈ پر نہیں ہوگا؟ لاہور میونسپل کارپوریشن، محکمہ انکم ٹیکس، موٹر وہیکل آفس اور پارٹنرشپ ڈیڈ، ان دستاویزات کو میرا وکیل عدالت کے سامنے بھی پیش کرے گا۔ یہ مت سمجھو انسپکٹر کہ تم کسی لاوارث، جاہل اور غریب آدمی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو وہی میرے ساتھ بھی کر سکو گے۔ باپ کی موت کے بعد میں قانونی طور پر میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک ہوں، واحد مالک، کیونکہ میر شرافت جو دوسرا پارٹنر تھا اب نہیں ہے۔ میں انگلینڈ میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا اور کسی وظیفے پر نہیں۔ مجھے میرے والد نے اپنے خرچ پر بھیجا تھا۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، سمجھے؟ ایک معزز اور تعلیم یافتہ شہری ہوں۔ اے ایس پی کی صورت پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کی آواز کم کرو اور اسے بتاؤ کہ یہ ولایت نہیں ہے، وہ سگریٹ کو مسل کر بجھاتے ہوئے بولا۔ سب انسپکٹر حشمت نے ادھر ادھر دیکھا اور باتھ روم کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حوالدار نے مجھے یوں دھکیلا کہ میں منہ کے بل گرا۔ آخر یہ کیا ہے؟ تم تشدد سے اعتراف جرم کروانا چاہتے ہو؟ میں نے گھٹنوں کے بل اٹھ کے کہا۔ تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، عدالت میں اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسپکٹر حشمت اور حوالدار نے مجھے گھسیٹ لیا۔ ایک کانسٹیبل نے بڑی مستعدی سے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اے ایس پی صاحب، آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے چیخ کر کہا اور خود کو چھڑانے کے لیے حشمت کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ ڈگمگا کے دیوار سے ٹکرایا۔ حوالدار کو میں نے یوں کھینچ لیا جیسے انجن کسی بوگی کو کھینچتا ہے۔ پلک جھپکتے میں ہتکڑی سمیت میں اے ایس پی کے سامنے تھا۔ ابھی مجھ پر الزام ہے، میں مجرم ثابت نہیں ہوا ہوں، تم نے میرا بیان تک نہیں لیا، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تم پر کیس کر دوں گا، میں بڑے سے بڑا وکیل کر سکتا ہوں۔ مسٹر شیروانی میرے انکل ڈپٹی سیکریٹری ہیں، لیکن اس سے زیادہ بولنے کی مجھے مہلت نہ ملی۔
حشمت نے مشتعل ہو کے مجھے پیچھے سے پکڑا اور حوالدار نے زنجیر کو جھٹکا دیا تو میں پیچھے گرا۔ میرا سر بیڈ کے کنارے سے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ مجھے مردہ کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ گالیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ میرے جسم پر حوالدار کے خشک اور سخت لکڑی جیسے ہاتھ اور سب انسپکٹر حشمت کے ہاتھ بھی مسلسل پڑ رہے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے انہوں نے ہتھکڑی سے پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں کو پانی کے نل سے باندھ دیا۔ اس وقت میں ہوش میں آ چکا تھا اور اس ذلت آمیز سلوک پر غصے سے پاگل ہو کے پولیس کو ان سے بڑھ کر گالیاں اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن وہ اس کے عادی تھے اور میں بے بس تھا۔ حوالدار نے بڑی پھرتی سے کونے میں رکھی ہوئی ٹین کی بالٹی اٹھائی اور میرے سر پر ٹوپی کی طرح الٹی رکھ دی۔ میرا منہ گردن تک بالٹی میں غائب ہو گیا۔ اب میرے چلانے کی آواز اسی بالٹی میں گونج رہی تھی اور میرے کانوں تک بھی یوں پہنچ رہی تھی کہ خود میں دبے دبے شور میں کسی لفظ کو واضح طور پر نہیں سن سکتا تھا اور نہ وہ سن سکتے تھے۔ کتے ہمارے افسروں کے سامنے بھونکتا ہے۔ انسپکٹر حشمت نے میرے پیٹ پر مکہ مارا۔ میں درد کے تشدد سے دوہرا ہو گیا۔ دھمکی دیتا ہے کیس کرنے کی۔ اس نے چند گالیوں کا اضافہ کیا اور تابڑ توڑ میرے پیٹ پر مکے مارے۔ اعلان کیا کہ وہ عدالت میں لے جائے بغیر میری قبر تھانے کے احاطے میں بنا سکتے ہیں، جہاں فرش کے نیچے انگنت مردوں کے ڈھانچے ہیں۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ پولیس کے حوالات سے فرار ہو کے وہ کہاں گئے۔ ابھی تک میرا حوصلہ برقرار تھا، چنانچہ میں بالٹی کے اندر سے چیختا رہا کہ جس بیجا اور تشدد کے الزام میں ان سب کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور ایک بے گناہ کو قتل کا مجرم بنانے کی اس غیر قانونی کوشش کا خمیازہ جیل جا کے بھگتنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر حوالدار نے میری پتلون اتارنے کی کوشش کی اور میں نے اس کو ایک لات رسید کی۔ وہ بلبلا کے فرش پر لڑک گیا، لیکن اس کے بعد میرے پاؤں بھی باندھ دیے گئے اور ان دونوں نے مل کر میرے کپڑے اتار لیے۔ میری ہمت جواب دینے لگی۔ اپنی حالت کے تصور نے مجھے خود اپنی نظر میں رسوا کر دیا۔ میں کوئی معزز قانون پرست شہری یا شریف آدمی نہیں تھا۔ پولیس کے لیے میں صرف ایک قاتل تھا اور کسی طرح بھی ایک بدماش کے ساتھ ہونے والے سلوک سے بہتر سلوک کا مستحق نہ تھا۔ اچانک بالٹی پر کسی ڈنڈے کی ضرب پڑی اور چار دیواری میں اس کا شور بم کے دھماکے سے زیادہ محسوس ہوا۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ پھر دوسری بار بالٹی پر ڈنڈا پڑا اور اس کے بعد بالٹی کوٹنے کا عمل تیز ہو گیا۔ شور سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ خدا کے لیے بس کرو، میں چلایا، مگر اس شور میں میری آواز دب کے رہ گئی۔ ہر ضرب بالٹی کی بجائے مجھے اپنے سر پر محسوس ہو رہی تھی اور میرے کان کے پردوں کے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں دیوانہ وار چیخنے لگا اور اچھلنے لگا، مگر میرے ہاتھ بہت مضبوط زنجیر کے ساتھ لوہے کے نل سے بندھے ہوئے تھے۔ اب میں ان کو خدا رسول کے واسطے دے رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا کہ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، ان کی ہر بات مانوں گا اور کوئی دھمکی نہیں دوں گا، لیکن وہ ایک نہیں سن رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی اور وہ مجھے واقعی تھانے کا فرش کھود کے گاڑ دیں گے۔ ابھی تک ریل کار میں جانے والے مسافروں کے سوا کسی کو میری گرفتاری کا علم نہیں تھا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے گواہ صرف 4 افراد ہیں، ایک ASP، ایک سب انسپکٹر، ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل۔ محسن یا سلامت شاہ کو کچھ خبر نہیں۔ یکلخت وہ شور تھم گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا سارا جسم لرز رہا ہے اور میں اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ میں نیچے گر گیا تھا، لیکن زنجیر سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے باعث فرش پر نہیں لیٹا تھا، بلکہ سر جھکائے رکوع کی حالت میں جھول رہا تھا۔ اعصاب پر دماغ کا کنٹرول ختم ہو جانے کے باعث میرے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ رک رک کر یوں نکل رہے تھے جیسے میری زبان پر فالج کا اثر ہے۔ جب بالٹی میرے سر پر سے ہٹائی گئی تو مجھے دنیا کو پہچاننے میں بڑی دقت پیش آئی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میرا سر کدھر ہے اور میرے پیر کدھر ہیں، فرش نیچے ہے یا اوپر، اور چھت بار بار نیچے آ رہی ہے یا فرش اوپر اٹھ رہا ہے۔ حوالدار نے مجھے دوبارہ کپڑے پہنائے تو میرے ہاتھ پیر قابو میں نہ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہونے لگے اور میں سہارے سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سب انسپکٹر حشمت خان کچھ دور کھڑا مونچھوں کو بل دے رہا تھا اور حسب عادت پتلون کی بیلٹ سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ حوالدار نے میرے ہاتھوں کو پانی کے نل سے بندھی ہوئی زنجیر کھول کر آزاد کیا، مگر کمر کے پیچھے ہتھکڑی سے باندھے رکھا۔ کیوں شہزادے؟ سب انسپکٹر حشمت خان نے کہا۔ آواز کچھ کم ہوئی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ولایت نہیں؟ میں نے بمشکل تمام اقرار میں سر ہلایا۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کے مجھے باہر لے آئے۔ ASP بدستور اسی پوزیشن میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور تازہ اخبار دیکھ رہا تھا۔ بند کمرے کے دروازے کے باہر پولیس کے کسی آدمی یا میر شرافت علی کے ان 3 نوکروں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جو سب کے سب صف دشمناں میں شامل تھے۔ چنانچہ میری فریاد و فغاں بے اثر رہی تھی۔
یس مسٹر سکندر بخت، ASP نے متانت امیز خوش دلی سے کہا۔ کیا حال ہے اب؟ ولایت کا نشہ کچھ اترا؟ I am so sorry sir۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے الفاظ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر سخت کوشش کے بعد جملہ مکمل کیا۔ سب انسپکٹر حشمت خان نے اپنی کارکردگی پر تعریف طلب نظروں سے اپنے افسر اعلیٰ کو دیکھا اور حوالدار خفیف سا مسکرایا۔ آل رائٹ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے لکھنے کی میز کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کرسی پر گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کسی نے ہاتھ بڑھا کے پانی کا ایک گلاس میرے لبوں سے لگا دیا۔ میں نے سوٹ سوٹ کر کے آدھا پانی پیا اور آدھا گرایا، مگر اس سے میری حالت میں نمایاں تبدیلی آئی۔ میری آنکھیں اس منظر کو واضح طور پر دیکھنے لگی جو پیش نظر تھا۔ میرے کان ہر لفظ کو سننے اور سمجھنے لگے۔ میرے ذہن نے صورتحال کی سنگینی کو قبول کرنا شروع کیا اور مجھ پر حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہونے لگی کہ میں برطانوی پولیس کی تحویل میں نہیں ہوں اور یہاں کا قانون جو کتابوں میں لکھا ہے مجھے کوئی تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ذہنی طور پر اب بھی آزاد نہیں، اور دھاندلی یا دھونس کے حربے قانون کی بے بسی کا آج بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ قانون تو آدمی خود اپنے آپ پر نافذ کرتا ہے، قانون تو اپنا ضمیر ہے، اور جو اپنے ضمیر کی آواز کا احترام نہیں کر سکتا وہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے جائز اور ناجائز سب طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ میں اذیت رسانی کے ان بھیانک طریقوں سے واقف تھا جو کسی میڈیکل رپورٹ سے ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ مسٹر سکندر بخت، کیا تم کسی عدالت میں ثابت کر سکتے ہو کہ ہم نے تم پر تشدد کیا ہے؟ ASP نے کہا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ انہوں نے ابھی صرف ایک نمونہ پیش کیا تھا تاکہ میں قائل ہو جاؤں، وہ اس سے کہیں زیادہ کرنے کے اہل تھے۔ ویری گڈ، تم نے بہت جلد بات سمجھ لی، ASP نے کہا۔ اب ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں 3 افراد نے یہ بیان دیا ہے کہ تم چوکیدار کی عدم موجودگی میں دیوار پر سے کودے اور اندر آئے۔ تمہارے فٹ پرنٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اندر آ کے تم پہلے زبردستی میر شرافت علی کے بیڈ روم میں گھسے اور پھر اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں گئے تو وہاں تم نے بہت سے نواردات کو تباہ کیا، شور سن کر آنے والے 2 خادموں کو مارا۔ اس وقت تمہارے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس سے تم نے متعدد تصویریں پھاڑی اور پھر اسی خنجر کے وار سے میر شرافت علی کو قتل کر کے نکل گئے۔ میر شرافت علی نے مرنے سے پہلے پولیس کو ٹیلی فون کیا تھا، بتایا تھا کہ ایک شخص جس کا نام سکندر بخت ولد وزیر خان ہے اچانک لندن سے آ گیا اور اس نے کوٹھی میں گھس کے بہت ہنگامہ کیا، لاکھوں کے نواردات کا نقصان کیا۔ اس نے گھر کے 2 ملازموں کو بھی بہت مارا جو شور سن کے جان بچانے آئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا اور اس پر خون سوار تھا۔ اس نے جاتے جاتے قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ میر شرافت علی نے اس اندیشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ سکندر بخت کہیں گیا نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے وہ کوٹھی کے آس پاس کہیں باغ میں چھپا ہوا ہو۔ تھانے سے اسے کہا گیا تھا کہ وہ باضابطہ رپورٹ لکھوا دے تو مزید کارروائی کی جا سکتی ہے، اور شرافت علی نے کہا تھا کہ پہلے وہ ملازمین کے لیے ڈاکٹر کو طلب کرے گا اور پھر موقع ملتے ہی پولیس اسٹیشن آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور رپورٹ لکھنے والے کا خیال ہے کہ اس نے کچھ چیخنے چلانے یا کراہنے کی آوازیں سنی تھیں جو غالباً ریسیور کے لٹکے رہ جانے سے سنائی دی ہوں گی۔